दोनों इनाम मिल गए कि नहीं मिल गए? बोलो पहला इनाम हिदायत, हिदायत मिली। अरे बोलो हजरत बिलाल को हिदायत मिली, ऐसी हिदायत मिली कि इनके सदके हबशा वालों को हिदायत मिली और जहन्नम से आजाद हुए तो ऐसे आजाद हुए कि कोई जन्नत में कदम न रखे जब तक हजरत बिलाल का कदम जन्नत में न पहुंच जाए। भाई दोनों इनाम मिले ना। तीसरा इनाम क्या था? बोलो बोलो तीसरा इनाम क्या था? मौत के वक्त याद रहेंगे ना भाई, तीनों इनाम याद रहेंगे ना। तीसरा इनाम क्या था? मौत के वक्त। और हजरत बिलाल को कलमा मिला कि नहीं मिला मौत के वक्त? आपको एक बात बता दो, हजरत बिलाल, सुनना, हजरत बिलाल का विसाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 2.5 साल के बाद हुआ। कितने साल के बाद? अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया मदीने में। उसके बाद हजरत बिलाल ने मदीना छोड़ा, आप चले गए दिमश्क। साथ में बोलो कहां चले गए? दिमश्क चले गए। दिमश्क से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहां चले गए? दिमश्क। अब मेरे दोस्तों सुनना, दिमश्क में शाम का वक्त है। बोलो बोलो दिमश्क में शाम का वक्त है, मगरिब की अजान होने वाली है। साथ में बोलो कौन सी अजान? मगरिब की अजान होने वाली है। और हजरत बिलाल अपने बिस्तर पर तड़प रहे, आखिरी घड़ी हजरत बिलाल अपने बिस्तर पर तड़प रहे, आंखें बंद हो रही है, मौत के आसार आपके चेहरे पर आ गए। इनकी बीवी करीब में बैठी है। बोलो हजरत बिलाल की बीवी ने क्या जुमला कहा मालूम? बीवी करीब में बैठी है, उन्होंने जब देखा कि मेरे शोहर और आखिरी घड़ी, अरे बीवी तो बीवी होती है, बीवी ने एक जुमला कहा, वाह करबा वाह हुज़ुना, जिसका तर्जुमा हम लोग करते, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा शोहर मुझे छोड़कर जा रहा, मैं बेवा हो गई, मेरा शोहर मुझे छोड़कर जा रहा। सुनना, हजरत बिलाल ने अपनी आंखों को खोला, अपनी बीवी को कहा क्या कह रही हो? अपनी बीवी को कहा क्या कह रही हो? तो बीवी ने कहा तुम्हारे चेहरे से पता चलता तुम दुनिया छोड़ के जाने वाले, मैं रो न तो क्या करूं? हजरत बिलाल ने क्या फरमाया? अपनी बीवी से कहा रोना बंद कर दे, आज तेरा और मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। हजरत बिलाल फरमाते अपनी बीवी से तेरा और मेरा सबसे बड़ा खुशी का दिन है। तो बीवी ने कहा खुशी का दिन? आप दुनिया छोड़ के जा रहे हो और कह रहे हो खुशी का दिन? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बात फरमाई, फरमाया अपनी बीवी से कहा तुझे नहीं मालूम कल रात मैंने ख्वाब देखा। हजरत बिलाल अपनी बीवी से कह रहे कल रात मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इधर जा रहे, कभी मेरे नबी उधर जा रहे। हजरत बिलाल फरमाते मैंने ख्वाब में पूछा मेरे प्यारे नबी क्या ढूंढते हो? तो नबी ने फरमाया ओ बिलाल मैं तुझे ढूंढ रहा, ए बिलाल मैं तुझे ढूंढ रहा। और हजरत बिलाल ने रोते रोते अपनी बीवी से कहा रात को ख्वाब में मेरे नबी ने मुझे कहा कल रोजा रखना, कल रोजा रखना, सहरी बीवी के दस्तरखान पर करना, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर करेगा सल्लल्लाहु। हजरत बिलाल यूट्यूब में सवाल जवाब। बिलाल भी रोने लगे। और सामने कौन बैठी है? अरे बोल सामने कौन बैठी है? बीवी, वो भी रो रही है। और हजरत बिलाल की आखिरी घड़ी आ रही है, आखिरी घड़ी आ रही है। और अपनी बीवी से कहते रोना बंद कर दे, रोना बंद कर दे, मेरा रोजा है, सहरी मैंने तेरे दस्तरखान पर किया है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पर होने वाला। वो बीवी जो है ना, बीवी वो औरत, वो कहती है अल्लाह की कसम दिमश्क की जामा मस्जिद में अजान होने को थोड़ी देर बाकी है। वो बीवी कहती है दिमश्क की जामा मस्जिद में अजान होने को थोड़ी देर बाकी है। वो बीवी कहती मैंने बिलाल को देखा, बिलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कहो सुभान अल्लाह। कहते हजरत बिलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बीवी कहती मैंने पूछा आप हंसते क्यों? तो कहा मैं क्यों हंस रहा, जरा आसमान की तरफ देख। हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से कहा आसमान की तरफ देख। वो बीवी कहती मेरे पैदा करने वाले की कसम मैंने आसमान की तरफ देखा, मैंने नबी का चेहरा देखा, मैंने जन्नत का दस्तरखान देखा और आवाज आ रही थी मेरे नबी कह रहे थे बिलाल आजा, अब दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी है, अब दस्तरखान पर तेरा ही इंतजार बाकी। हजरत बिलाल फरमाते, वो बीवी फरमाती हजरत बिलाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि मोहम्मद और उसके साथी तैयार हो गए हैं, दस्तरखान तैयार हो चुका, मेरे नबी तैयार हो गए। वो बीवी कहती दिमश्क की जामा मस्जिद में मगरिब की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो बीवी कहती वाह मगरिब की जामा मस्जिद में ये मगरिब की अजान हुई। और हजरत बिलाल ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और आंखें बंद हो गई और मेरे दोस्तों नबी के दस्तरखान पर पहुंच गए। तो बताओ तीसरा इनाम भी मिला कि नहीं मिला? अरे मेरे दोस्तों कोई मजबूत ईमान वाला होता, हिदायत मिलती है तो अकेले बिलाल को नहीं मिलती है, पूरे हबशा वालों को हिदायत मिलती है। अरे मेरे दोस्तों जब जहन्नम से आजाद होते हैं तो ऐसे आजाद होते हैं कि सबसे पहला कदम अगर जन्नत में जाता है तो हजरत बिलाल का जाता है। और मौत के वक्त कलमा पढ़ते हैं तो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, कलमा पढ़ने से पहले अपने महबूब के चेहरे अनवर का दीदार भी तो करते हैं। भाई नबी पाक का दीदार होता है फिर कलमा नसीब होता है। भाइयों हमारे नबी को अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो उम्मतियों से मोहब्बत है। और ये हम सब जानते हैं कि हमारे नबी को सबसे ज्यादा अगर कोई तड़प है तो इस उम्मती के बारे में तड़प है। आपको मालूम है इस्लाम का कानून है
کہ اگر کوئی چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا. ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم میں فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کہ چوری کرنے والا مرد ہوگا یا عورت ہوگی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. ایک روایت آپ کو بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو لایا گیا تھا جن سے چوری کا عمل ہو گیا تھا. ایک صحابی کو لایا گیا جن سے چوری کا عمل ہو گیا. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ بھائی چوری ہوئی ہے اور چوری ثابت ہو گئی. ہمارے نبی نے حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. چنانچہ وہ صحابی کو میدان میں کھڑا کیا گیا. سارے صحابہ موجود ہیں, ہمارے نبی ایک کنارے پر کھڑے ہیں. وہ صحابی کا ہاتھ کٹتا ہے اور یہاں ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہاں ہمارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہے. جب ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی تو رو رہے, خالد ابن ولید قریب میں آ کر کہتے ہیں کہ نبی تمہیں رونا آتا, وہ گنہگار تھا, اس نے چوری کی تھی, اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا, اس میں آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے. قربان جائے ہمارے آقا پر کتنا پیارا جملہ فرمایا, خالد تو نے اس کے گنہگار ہونے کو دیکھا, میں نے اس کے امتی ہونے کو دیکھا ہے. تو نے یہ دیکھا کہ اس نے گناہ کیا, میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرا امتی ہے. آج دنیا میں اس کا ہاتھ کاٹا گیا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میرے بھائیوں بتاؤ, جب کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو ہمارے نبی کو کیسے برداشت ہوگا. میرے بھائیوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ اگر ہمیں محبت کرنی ہوتی تو ہم اسی سے محبت کرتے, جن کو اللہ نے خوبصورتی بھی دی, جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا. اور میرے بھائیوں, تیسری چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی وہ مذہب تھا, وہ دین تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب لے کر آئے, جو دین لے کر آئے, میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہو سکتا, اس سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے کلام پاک میں اعلان کر دیا کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے, اگر کوئی مذہب پکا ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اسی طرح اللہ نے کلام پاک میں دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ نے فرما دیا کہ مذہب اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں جاؤ گے, مارے جاؤ گے, نہ دنیا میں قبول ہوگا نہ آخرت میں قبول ہوگا. تو میرے بھائیوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ بھی سب سے بڑا پکا. ہمارے نبی کے پاس مال بھی موجود, ہمارے نبی کے پاس خوبصورتی بھی موجود, ہمارے نبی کے پاس جاہ و جلال بھی موجود. اور اگر خاندان دیکھو تو ہمارے نبی جس خاندان کے تھے وہ سب سے اونچا خاندان ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ قریشی خاندان ہے. اور قریشی خاندان یہ عرب کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ اونچے درجے کا خاندان. اور اس کو قریشی اسی لیے کہا جاتا, اس لیے کہ قریش کے معنی لغت میں آتے ہی ہے اس بڑی مچھلی کو کہتے ہیں جو ساری چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے. قریش اصل میں اسی مچھلی کو کہا جاتا جو بڑی مچھلی ہو اور ساری چھوٹی مچھلیوں کو نگل لے. اور ہمارے نبی کے خاندان کو قریش اسی بنیاد پر کہا جاتا کہ یہ وہ اونچا خاندان ہے کہ سارے نیچے خاندان ان کے ماتحت ہے. یہ سب سے اونچا خاندان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جس کو قریش کہا جاتا. تو میرے بھائیوں, ہمارے نبی کے پاس خاندان بھی بہت اونچا. اور آخری جو چیز ہے کہ کوئی انسان کسی سے اس لیے محبت کرے کہ اس کے احسانات بہت ہو, تو میرے بھائیوں ہمارے نبی کے ہم پر جتنے احسانات ہیں اس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا, اس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات میرے بھائیوں ہمارے اوپر ہے. ایک روایت سے اس کا انداز ہوگا. ایک روایت ہے کہ جب قیامت کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. اور روایت میں ہے کہ اللہ کے عرش کے قریب بڑے اونچے اونچے خوبصورت ممبر لگے ہوں گے اور ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا. ہر ممبر کے اوپر ایک نبی بیٹھا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوں گے. روایت میں ہے کہ سارے ممبروں کے اوپر ہر نبی بیٹھا ہوگا, لیکن اللہ کے عرش کے قریب جو سب سے اونچا ممبر ہوگا وہ ممبر خالی ہوگا, اس پر کوئی نظر نہیں آئے گا. روایت میں ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا, حساب کتاب شروع ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ہمت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ
तू अर्श के ऊपर जलवा अफरोज हो गया। ए अल्लाह, हर नबी अपने अपने मिंबर के ऊपर बैठ गया, लेकिन तेरे अर्श के करीब जो मिंबर है, जो सबसे ऊंचा मिंबर है, यह हमें खाली क्यों नजर आता है? उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला कहेंगे, ए इब्राहिम, तुझे नहीं मालूम ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है, ये मेरे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है। उस वक्त हजरत इब्राहिम पूछेंगे कि तेरे आखिरी नबी नजर क्यों नहीं आते? अल्लाह ताला कहेंगे, इस नबी ने मुझसे वादा किया है कि जब तक मेरा हर उम्मती जन्नत में नहीं जाएगा, वहां तक मैं चैन और सुकून के साथ मिंबर पर नहीं बैठूंगा। मेरे भाइयों, सोचो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर एहसानात सोचो, इतने एहसान है मेरे भाइयों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि उन एहसान को कोई शुमार नहीं कर सकता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ में बहुत मोहब्बतें की, वो हमारे वास्ते बहुत रोए। मेरे भाइयों, वो रातों को हमारे वास्ते बहुत तड़पे। बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त सहाबा किराम खंदक खोद रहे थे, हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक्त सहाबा किराम खंदक खोद रहे थे, हर सहाबी को भूख लगी थी, हर सहाबी बेचैन था, कई कई दिन हो गए किसी सहाबी को खाने को कुछ मिला नहीं था। हजरत अबू तलहा फरमाते, शकौना इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलजू, हमने हमारे नबी को आकर शिकायत की कि अल्लाह के रसूल हम भूखे हैं, अल्लाह के रसूल कई दिन हो गए हमें खाना नहीं मिला। हजरत अबू तलहा फरमाते हैं, व रफाना अन बुतूनिना अन हजरिन हजरिन, अबू तलहा फरमाते हैं कि हम सब सहाबी आते, हमारे नबी को भूख की शिकायत करते, और जब हम नबी को देखते कि नबी कोई जवाब नहीं देते, सहाबा किराम फरमाते हम अपनी पेट से चादर को उठाते तो हम सब सहाबा के पेट पर एक एक पत्थर बंधे हुए थे, हम सब सहाबा के पेट पर एक एक पत्थर बंधे हुए थे। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, कुर्बान जाए हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे नबी ने हर सहाबी की शिकायत को सुना, हर सहाबी के पेट पर एक एक पत्थर को देखा, हमारे नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, अपना चेहरा झुका दिया, अपनी गर्दन झुका दी, और हमारे नबी ने अपनी चादर मुबारक जब अपने पेट से उठाई है, अबू तलहा फरमाते वहां पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए थे। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी की मोहब्बत थी, यह हमारे नबी की तड़प थी। मेरे भाइयों, एक रिवायत बताओ जिससे हर मुसलमान का दिल कांपने लगता है कि मस्जिद नबवी के किनारे पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार का टेक लगाए बैठे हैं, आंखों से आंसू जारी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचते हैं, पूछते हैं मा युबकी का या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आपको रोना क्यों आता, अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के रसूल धाड़े मारकर रोते और कहते, अबू हुरैरा मैं क्यों न रोऊं, अभी जिब्राइल मेरे पास आए थे और आकर मुझे कहा कि ए मेरे नबी, आपकी उम्मत में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कलमा पढ़ने वाले होंगे, लेकिन गुनाहों की वजह से मौत से पहले उनसे कलमे की दौलत छीन ली जाएगी। हमारे नबी फरमाते, मुझे रोना इस बात पर आता है कि अगर कोई मेरा उम्मती आया और उससे कलमे की दौलत छीन ली गई और जहन्नम में उसके बारे में फैसला हुआ, तो ये नबी का दिल उसको कैसे बर्दाश्त करेगा? मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस उम्मत के वास्ते हमेशा बेचैन रहे, जो इस उम्मत के वास्ते हमेशा तड़पे हैं, जो इस उम्मत के वास्ते हमेशा रोए हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक रात मेरी आंख खुली, मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो नबी बिस्तर पर नहीं थे। हजरत आयशा खुद फरमाती कि मेरे दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल आज मेरी बारी पर किसी और बीवी के पास चले गए होंगे। हजरत आयशा फरमाती, मैं तड़प कर बिस्तर से उठ गई, मैंने पूरे कमरे में तलाश किया, मुझे मेरे नबी नजर नहीं आए। हजरत आयशा फरमाती, मैं घर के बाहर निकली, दूसरी बीवियों के कमरे के पास से गुजरी, लेकिन मुझे मेरे नबी नजर नहीं आए। हजरत आयशा फरमाती, अब मेरा दिल धड़कने लगा कि रात में मेरा शोहर मेरे पास था, रात में मेरा नबी मेरे पास था, ये आधी रात को मेरा नबी कहां चला गया, मेरा शोहर कहां चला गया? हजरत आयशा फरमाती, मैं मारी मारी घर से निकली, दर बदर भटकी, यहां तक कि मैं हजरत फातिमा के घर पर पहुंची। हजरत आयशा फरमाती, मैं फातिमा के घर पर पहुंची, मैंने आधी रात को दरवाजा खटखटाया, फातिमा बेचैन होकर बाहर निकली। मैंने फातिमा से कहा कि फातिमा, तेरे अब्बा मुझे मिल नहीं रहे। हजरत फातिमा धाड़े मारकर रोने लगी, कहने लगी, आधी रात को मेरे अब्बा कहां चले गए? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली, बाहर निकले, बड़े इत्मीनान से कहा कि नबी जरूर भी जरूर कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ ले गए होंगे।
नबी कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ ले गए होंगे, हजरत अली आगे बढ़े, फातिमा पीछे हो गई, हजरत आयशा फरमाती मैं भी पीछे पीछे चली, हम चलते गए यहां तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यहां तक के फरमाते कि हम जन्नतुल बकी जब कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए तो हजरत आयशा फरमाती हमें एक नूर का साया नजर आया। हजरत आयशा फरमाती, हजरत फातिमा फरमाती, हजरत अली फरमाते हम कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होना चाहते, हमें दूर एक नूर का साया नजर आया, हम आगे बढ़े तो हमने देखा उस नूर के नीचे हमारे नबी सजदे में पड़े हुए हैं, उस नूर के नीचे हमारे नबी सजदे में पड़े हुए। मेरे भाइयों अब कान खोलकर सुनो, ये तीनों जब अंदर दाखिल होते हैं तो आवाज आती है कि हमारे नबी रो रहे, तीनों जब करीब जाते तो मालूम होता कि हमारे नबी रो रहे और जिस जमीन पर हमारे नबी ने सजदा किया था वो जमीन आंसुओं से भर चुकी थी, वो जमीन आंसुओं से भर चुकी थी। मेरे भाइयों हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि हजरत फातिमा का दिल कांपने लगा, और कौन सी बेटी बर्दाश्त करेगी जब अपने बाप को इस हाल में देखेगी कि बाप जमीन के ऊपर गिरा पड़ा है और रो रहा है और इतना रोता है कि उसके आंसू की वजह से जमीन भर गई। हजरत फातिमा फरमाती है मैं बार बार चाहती थी कि नबी को उठा लूं, सजदे में से मेरे अब्बा को उठाओ, लेकिन फातिमा फरमाती ख्याल आता था कि कहीं नबी की शान में गुस्ताखी ना हो जाए, ये एक तरफ मेरे बाप है तो दूसरी तरफ पूरी उम्मत के नबी भी तो है। हजरत फातिमा फरमाती मेरा दिल कांपने लगा, हजरत फातिमा फरमाती मैं जानती हूं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरा अब्बा का इसी हाल में इंतकाल हो जाए, ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि तेरा अब्बा का ये रोना आखिरी रोना हो। हजरत फातिमा फरमाती ख्याल आ रहा था, मैं आगे बढ़ी और मैंने अपने दोनों हाथों से नबी को उठा लिया। जब नबी उठे हैं और मेरा चेहरा देखा तो कहा फातिमा तूने बहुत जल्दी कर ली, वरना सुबह तक मैं पूरी उम्मत को माफ करवा देता। फातिमा तूने जल्दी कर ली, वरना सुबह होने तक पूरी उम्मत की बख्शिश करवा देता। मेरे भाइयों सोचो ये नबी रातों को क्यों उठा, ये रातों को हमारे वास्ते इतना तड़पा, ये रातों को हमारे वास्ते इतना रोया। मेरे भाइयों हमारे नबी का मकाम तो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, हम मस्जिद में बैठे हैं, ये खुदा का घर है। मेरे भाइयों कान खोलकर सुन लो, हमारे नबी का मकाम तो इतना ऊंचा कि खुदा के बाद अगर इस रूए जमीन पर कोई सबसे बड़ी हस्ती जिसका तस्कीरा किया जाता हो तो वो हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों यही तो हमारे नबी थे जिनको अल्लाह ने अर्श पर बुलाया, जिनको अल्लाह ने अर्श पर बुलाया, और जब अल्लाह ताला बिल्कुल करीब हो गए, हमारे नबी सामने मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सामने मौजूद है, उस वक्त हमारे नबी एक सवाल पूछते हैं, उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से एक सवाल पूछते हैं, अल्लाह ताला से सवाल पूछते हैं सखरतल बहर अली मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम व सखरतल नार अली इब्राहिम व सखरतल हदीद अली दाऊद व सखरतल रियाह व शयातीन वल जिन्ना लि सुलैमान फमादा जअलत ली या रब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श में, मेरे भाइयों सोचो कैसा मंजर होगा, एक तरफ अल्लाह मौजूद, दूसरी तरफ नबी मौजूद, एक तरफ आशिक मौजूद, दूसरी तरफ माशूक मौजूद, एक तरफ मुहिब मौजूद तो दूसरी तरफ उसका हबीब मौजूद, दोनों के दोनों मौजूद है। उस वक्त हमारे नबी पूछते हैं कि अल्लाह तूने दुनिया में नबियों को बहुत कमालात दिए। हमारे नबी कह रहे कि अल्लाह तूने दुनिया में हर नबी को कोई ना कोई कमाल दिया, तूने समंदर को हुक्म दिया कि वो मूसा का गुलाम बन जाए, तूने आग को हुक्म दिया कि तू इब्राहिम का गुलाम बन जा, तूने पहाड़ों को हुक्म दिया कि तू दाऊद का गुलाम बन जा, तूने हवाओं को हुक्म दिया कि तुम सुलेमान के गुलाम बन जाओ। तो ए अल्लाह तू बता तू मुझे क्या देने वाला है। हमारे नबी पूछते कि तूने सब नबी को बड़ी बड़ी चीजें दी, समंदर जिस पर किसी की हुकूमत नहीं चलती लेकिन मूसा ने उस पर भी हुकूमत की, आग जिसके अंदर जलाने की ताकत है लेकिन इब्राहिम की हुकूमत आती है तो वह आग उनके लिए बाग बन जाती है, और वो पहाड़ जिसको देखकर इंसान का दिल धड़कने लगता है, दाऊद उस पहाड़ को लेकर जहां चाहते चल पड़ते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हवाओं को लेते थे, तख्त लेकर उड़ जाते थे और हुकूमत करते थे, इंसानों पर करते, जिन्नात पर करते। हमारे नबी फरमाते अल्लाह तूने सबको कुछ ना कुछ दिया, फमादा जअलत ली या रब, ए अल्लाह इतना बता तू मुझे क्या देने वाला। हमारे नबी पूछते अल्लाह तू बता तू मुझे क्या देने वाला। मेरे भाइयों सोचो वो अल्लाह की प्यारी आवाज आती है, अल्लाह की प्यारी सदा आती है, या हबीबी अवलैसा कद आतैतुक मिन अफज़ल कुल्ली ज़ालिक। अल्लाह की आवाज आती ए मेरे महबूब क्या मांगता है, मैंने तुझे जो दौलत दी है किसी को नहीं दी है,
میں نے تجھے جو انعام دیا وہ کسی کو نہیں دیا. تو ہمارے نبی پوچھتے کہ اللہ بتا دے کیا انعام دینے والا. اللہ فرماتے ہیں اللہ ذکرتا الا ذکرتو. اے نبی یاد رکھ لے قیامت تک جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ میں تیرا بھی نام لیا جائے گا. اور میرے بھائیو یہ کیسی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ قیامت تک جہاں خدا کا نام لیا جائے گا وہاں ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا. اسی لیے میرے بھائیو ہم نے دیکھا ایک معصوم بچہ جب توتلی زبان میں کلمہ پڑھتا تو لا الہ الا اللہ پر کبھی نہیں رکتا جب تک محمد الرسول اللہ نہیں کہہ دیتا. میرے بھائیو اذان دینے والا نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی آواز نکالتا لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کی اذان پوری نہیں ہوتی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہتے. قرآن کریم نے کہہ دیا ورفعنا عنک ذکرک کہ اے نبی تیرے تذکرے کو ہم پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے. میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف دیکھو تو اتنا اونچا مقام ہے, ایک طرف اتنا اونچا مقام ہے کہ جہاں خدا کا نام لیا جائے وہاں ہمارے نبی کا بھی نام لیا جائے, اور دوسری طرف اسی نبی کا حال یہ ہے کہ طائف میں جاتا ہے تو امت کے واسطے اپنے پاؤں کو خون سے بھر دیتا ہے. یہی نبی جس کا تذکرہ عرش میں ہوتا ہے یہ نبی جب احد میں جاتا ہے تو اس کا منہ خون سے بھر جاتا ہے. اور میرے بھائیوں اس وقت کو یاد کرو جب احد کے اندر ہمارے نبی کے منہ میں مار لگتی ہے اور ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلنے لگتا ہے, اس وقت صحابہ کرام کا بدن کانپنے لگتا. ہر صحابی ڈر جاتا ہے کہ آج نبی کے چہرے سے خون نکلا ہے, آج نبی کا چہرہ خون آلود ہوا ہے. ہر صحابی ڈرتا ہے کہ نبی ہاتھ اٹھائیں گے بد دعا کریں گے پوری امت تباہ اور برباد ہو جائے گی. سارے صحابہ پریشان ہیں لیکن روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے منہ سے خون نکلتا اور ہمارے نبی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نبی بد دعا نہ کرے, لیکن صحابہ فرماتے کیسا پیارا نبی ہمیں ملا تھا, ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے کہ اللہ میرے سے کوئی قصور ہوا ہوگا جس کی سزا تو نے مجھے دی ہے. آگے نبی فرماتا اے اللہ آج تو نے میرے چہرے کو خون سے بھر دیا لیکن یہ میری امت نادان ہے, اگر اس خون کے بدلے بھی اگر امت کو ہدایت ملتی ہے تو سودا سستا. بھائیو سوچو تھوڑی دیر کے لیے سوچو, وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا, وہ آقا وہ نبی ہم سے اتنی محبت کر گیا, اور میرے جوانوں بتاؤ کہ ہم نے اس نبی سے کتنی محبت کی. میرے بھائیو وہ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو وہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ نبی کا ایک حکم سامنے آتا کسی صحابی کی مجال نہیں ہوتی کہ میرے نبی کا فرمان آ جائے پھر میں پیچھے ہٹوں. میرے بھائیو ایک صحابی کا واقعہ آپ کو بتاؤں دل کانپنے لگتا ہے. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کے اندر ہے کہ یہ وہ صحابی ہے جن کے اندر شراب پینے کی عادت تھی, زمانہ جاہلیت سے شراب پیتے تھے اور شراب کی حرمت آ گئی, شراب حرام ہو گئی. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی شراب پی لیتے تھے اور اس کے بعد پھر شرمندہ ہو جاتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سزا ہوتی وہ سزا بھی دیتے اور پھر اس کے بعد شرمندہ ہوتے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پیار اور محبت کی باتیں کرتے. میرے بھائیوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار دیا تھا اور بڑے ہنسنے ہنسانے والے صحابی میں تھے. روایت کے اندر آتا کہ جب یہ مجلس میں آتے تو ہمارے نبی کے سامنے ایسی باتیں کرتے کہ ہمارے نبی مسکرانے لگتے, ہمارے نبی ہنسنے لگتے اور ہمارے نبی بھی ان سے محبت کی باتیں کرتے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں میرے نبی کے ساتھ گزر رہا تھا, اچانک میرے نبی ہنس پڑے. حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے نبی تمہیں ہنسنا کیوں آیا؟ کہا کہ مجھے میرے عبداللہ کی بات یاد آ گئی تو مجھے ہنسنا آ گیا, مجھے عبداللہ کی بات یاد آ گئی, مجھے ہنسنا آ گیا. میرے بھائیو کیسے پیارے صحابی ہوں گے. روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے شراب پی لی. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق انہوں نے شراب پی لی. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا, ہمارے نبی کے سامنے لایا گیا اور اسلام کی جو سزا ہے وہ سزا ان کو دی گئی. اور سزا دینے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوتے اور اتنا جملہ کہتے ہیں, حضرت عبداللہ سے کہتے ہیں کہ عبداللہ تم کتنی مرتبہ شراب پیتے ہو, کتنی مرتبہ تمہیں نبی سزا دیتے ہیں, کتنی مرتبہ یہ عادت تمہارے اندر آتی ہے. تو اس وقت ہمارے نبی فرماتے لا تلعنوا کہ میرے عبداللہ کو برا بھلا مت کہو. اللہ کے نبی کہتے لا تلعنوا جو سزا دینی تھی میں نے اسلام
ایمان کے مطابق دے دی، لیکن اب عبداللہ کو برا بھلا مت کہو. فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. میرے بھائیوں، مجھے بتانا یہ کہ صحابہ کرام کو دیکھو، یہ حضرت عبداللہ کو دیکھو جن کے شراب پینے کی عادت ہے، اور ہمارے نبی کے زمانے میں کبھی بھول سے شراب پی لی، کبھی غفلت میں آ کر شراب پی لی، ہمارے نبی نے ان کو سزا دی ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر کا زمانہ آیا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے، اور عمر فاروق کا جب زمانہ آیا اور رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑے لشکر کو تیار کیا، اور اس لشکر کا کمانڈر اسی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا. حضرت عبداللہ کو لشکر کا کمانڈر بنایا اور حکم دیا کہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا. اب حضرت عبداللہ کے بارے میں ہے کہ اس وقت جوان تھے، تندرست تھے، خوبصورت تھے، اور حضرت عبداللہ ہنسنے ہنسانے والے آدمی تھے. اب پورے لشکر کو لے کر چلے. روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے لشکر کو لے کر چلے، اور جب روم کی سلطنت میں پہنچے اور وہاں بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی، وہاں بڑی زوردار لڑائی ہوئی، رومیوں کے ساتھ بڑا مقابلہ ہوا، لیکن خدا کا کچھ فیصلہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ اپنے لشکر کے ساتھ ہار گئے اور رومیوں کو جیت نصیب ہوئی. سارے رومی جیت گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار گئے. میرے بھائیو دیکھو کیسے پکے صحابی تھے، ہار گئے. پورے لشکر کو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، روم کے حاکم کے سامنے پورے لشکر کو پیش کیا گیا. اب سب سے پہلے کمانڈر کو بلایا، حضرت عبداللہ کو بلایا. اب وہ رومی حاکم جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا آج کمانڈر بن کر آیا ہے، اور اس کے اندر شراب پینے کی بھی عادت ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا تندرست ہے. وہ رومی خلیفہ، وہ رومی حاکم سب جانتا تھا. اس نے کمانڈر حضرت عبداللہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت عبداللہ کی تعریفیں کرنا شروع. حضرت عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ، تم اس وقت مسلمانوں کے کمانڈر بن کر آئے ہو، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی خوبصورتی دی ہے، اللہ نے تمہیں کتنی اچھی طاقت دی ہے، اور تم بھی شراب پیتے ہو جیسے ہم شراب پیتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بہادری ہے جو ہمارے اندر بہادری ہے. لیکن بس ایک کمی ہے، یہ کمی ہے کہ تو ہمارے مذہب کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ہمارے عیسائی مذہب کو قبول نہیں کرتا. میرے بھائیو روایت میں ہے حضرت عبداللہ کا چہرہ غصے کے مارے تلملانے لگا، اور اس وقت کہا، اے رومی کتے، تو مجھ سے میرا مذہب چھیننا چاہتا ہے؟ اے رومی کتے، تو مجھ سے میرا مذہب چھیننا چاہتا؟ اور اس وقت حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ دیکھ، میں دنیا کی ہر چیز لٹا سکتا ہوں، لیکن میرے نبی نے جو اسلام لے کر آئے، میرا نبی جو میرا مذہب بنا کر گیا، اس مذہب کو میں نہیں چھوڑ سکتا. روایت میں ہے کہ وہ روم کے حاکم کو غصہ آیا، حکم دیا کہ اس کمانڈر کو، اس عبداللہ کو کسی کوٹھڑی کے اندر بند کر دو. چنانچہ روایت میں ہے کہ چھوٹی سی کوٹھڑی تھی، اس کے اندر حضرت عبداللہ کو رکھ دیا گیا. 7 دن تک حضرت عبداللہ اس کمرے میں رہے، نہ پانی کا ایک قطرہ پہنچا، نہ کھانے کا ایک لقمہ پہنچا ہے. 7 دن کے بعد وہ روم کا حاکم کہتا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ کمانڈر مر چکا ہوگا، یہ کمانڈر ختم ہو گیا ہوگا، پورا کمرہ بدبو مارتا ہوگا، کمرے کو کھولو اور اس کی لاش کو باہر نکالو. وہ رومی حاکم کہتا ہے کہ جب دروازے کو کھولا گیا تو حضرت عبداللہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے. حضرت عبداللہ اسی کمرے میں بیٹھے ہوئے نظر آتے. وہ رومی حاکم ان کو باہر بلاتا. حضرت عبداللہ کے بدن میں کمزوری ہے، 7 دن سے کھانا نہیں کھایا، 7 دن سے پانی کا گھونٹ نہیں پیا. حضرت عبداللہ کو باہر بلایا جاتا، پھر دعوت دی جاتی کہ تو عیسائی مذہب کو قبول کر لے. حضرت عبداللہ وہی جواب دیتے کہ نبی کی محبت کو میں قربان نہیں کر سکتا. بس وہ حاکم کو غصہ آتا، پھر کمرے میں بند کرتا، اور کمرے میں بند کرنے کے بعد ایک خوبصورت لڑکی کا انتظام کرتا. اس کو آدھے کپڑے پہنا تھا، آدھی ننگی رکھتا، اور اس کے بعد ایک شراب کی بوتل ہاتھ میں دیتا، خنزیر کا گوشت، سور کا پکا ہوا گوشت دیتا، اور اس لڑکی سے کہتا کہ جا اس کمرے میں چلی جا، جہاں عبداللہ بند ہے اس کمرے میں چلی جا، اندر سے دروازہ بند کر دینا اور اس کے سامنے بیٹھ جانا، اور عبداللہ کو بہکانے کی کوشش کرنا، اس کو شراب پلانا، اس کے پاس زنا کروانا اور سور کا گوشت کھلانا. اس کے بعد وہ ہمارے مذہب کو قبول کر لے گا. میرے بھائیو، اب امتحان کی کڑی آتی ہے. یہ صحابی تھے جن کے اندر پہلے شراب پینے کی عادت تھی، لیکن آج نبی کی محبت کا سودا تھا، آج اپنے ایمان کا امتحان تھا. روایت میں ہے کہ وہ لڑکی اندر داخل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوتا کہ یہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی جس نے پورے کپڑے بھی نہیں پہنے، حضرت عبداللہ اپنی گردن کو جھکا دیتے. حضرت عبداللہ اپنی گردن کو جھکا دیتے. روایت میں ہے کہ 3 دن تک وہ لڑکی اسی طرح بیٹھی رہی. 3 دن
کے بعد اس لڑکی نے دروازے کو کھولا اور باہر نکل کر کہا انہ لحجر، کہ اے حاکم تو نے مجھے جس کے پاس بھیجا وہ انسان نہیں، وہ تو کوئی پتھر کی مورتی معلوم ہوتی ہے، وہ کوئی پتھر کی مورتی معلوم ہوتی ہے کہ جب سے میں گئی ہوں اس نے چہرے کو نیچے کیا ہے تو اس نے اپنی گردن نہیں اٹھائی۔ اور پھر وہ لڑکی بڑا پیارا جملہ کہتی ہے، وہ لڑکی اس حاکم وقت سے کہتی ہے کہ جس پر یہ ایمان لایا میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن بڑا پکا ہے جس نے اس کی تربیت کی ہے، تو اسی ذات پر میں بھی ایمان کو قبول کر لیتی ہوں۔ میرے بھائیو روایت کے اندر ہے وہ حاکم وقت کو غصہ آتا، دل ملا جاتا، حضرت عبداللہ کو باہر بلاتا، حضرت عبداللہ بڑے وقار کے ساتھ لیکن بدن میں تھوڑی کمزوری ہے نکل کر حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہوتے۔ وہ حاکم وقت اپنے درباریوں کو حکم دیتا کہ میرے سامنے دیگ میں تیل کو جلایا جائے اور تیل کو جوش مارا جائے۔ جب تیل جوش مارنے لگتا ان کے لشکر میں سے ایک صحابی کو لایا جاتا اور ان کو اس آگ میں ڈال دیا جاتا، تھوڑی دیر میں وہ جل کر بھون ہو جاتے، جل کر خاک ہو جاتے۔ تو اس وقت وہ حاکم وقت کہتا ہے کہ عبداللہ تیرے ایک ساتھی کو تو ہم نے تیل میں پکا دیا، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں بھی تجھے تیل میں پکا دوں گا۔ میرے بھائیو قربان جائے حضرت عبداللہ پر رونے لگتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ وہ روم کا حاکم کہتا یہ پہلی مرتبہ میں نے عبداللہ کی آنکھ میں آنسو دیکھے۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ وہ روم کا حاکم سمجھتا کہ میرا معاملہ آسان ہو گیا، یہ رو پڑا، یہ ڈر گیا۔ وہ روم کا حاکم کہتا ہے معلوم ہوتا تم نرم ہو گئے، تم ڈر گئے۔ حضرت عبداللہ کہتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس لیے نہیں روتا کہ تو مجھے تیل میں پکا دے گا۔ اے روم کا حاکم سن لے، میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا نے مجھے ایک ہی جان دی ہے، اگر 100 جان دی ہوتی تو آج اسی کو میں قربان کر دیتا۔ میرے بھائی اور روایت کے اندر ہے وہ روم کا حاکم سمجھ جاتا یہ بڑا پکا، یہ بڑا سچا ہے، حکم دیتا کہ تم واپس مدینے چلے جاؤ۔ حضرت عبداللہ اپنے لشکر کو لے کر جب واپس مدینے جاتے، عمر فاروق مدینے کی باؤنڈری پر کھڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ دور سے نظر آتے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہتے ہیں کہ اے عبداللہ مجھے تیرے نبی نے بتایا ہے کہ تیرا مقام مجھ سے بھی اونچا نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیو سوچو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر یہ وہ صحابہ تھے جو اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے۔ میرے بھائیو کاش کہ اللہ ایسا جذبہ ہم کو بھی نصیب کرے۔ میرے بھائیو یہ جو واقعات ہم نے سنے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو کچھ بھی ہم نے سنا، میرے بھائیو آج ہمارے جوانوں کا جو سب سے بڑا حق ہے، اور خاص کر کے آج کے ماحول میں میرے بھائیوں اور میرے جوانوں، دیکھو بیانات تو ہم نے بہت سنے، تقریریں ہم نے بہت سنی، اماموں کی باتیں ہم نے بہت سنی، لیکن میرے بھائیوں یہ سننا کب تک ہوگا؟ یہ سننا کب تک ہوگا؟ کیا ابھی تک میرے بھائیوں وہ وقت نہیں آیا کہ ہم ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت پیدا کریں؟ ہم ہمارے نبی کی سچی محبت پیدا کریں۔ میرے بھائیوں وہ نبی جو ہمارے واسطے کبھی رویا ہو، وہ نبی جو کبھی ہمارے واسطے تڑپا ہو، وہ نبی جو ہمارے واسطے پیٹ پر پتھر باندھا ہو، وہ نبی جو ہمارے واسطے راتوں کو بلبلاتا ہو، جس کو نیند نہ آتی ہو، جس کو چین اور سکون نہ ملتا ہو، کیا اس کی شریعت پر اب تک ہم نہیں آئے؟ میرے بھائیو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج کا ہمارا جوان اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑتا جاتا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کافر کا بچہ ہے۔ میرے بھائیو ایسا ہوا نہیں ہوا؟ آج اگر کہیں کسی ہمارے جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی کافر کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میرے بھائیو اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے واسطے بڑی قربانیاں دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے واسطے سب کچھ کر گئے، لیکن میرے بھائیو جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے تو ایک ہاتھ سے تالی بجانا چاہا، اور میرے بھائیو ایک ہاتھ سے تالی بجتی؟ وہ نبی تو ہمارے واسطے تڑپے، وہ نبی ہمارے واسطے روئے، وہ نبی ہمارے واسطے گڑ گڑائے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نبی کا چہرہ وہ چہرہ بھی ہمیں پسند نہ ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں تو ہمارے نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آیا چہرہ پسند؟ میرے بھائیوں صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ نبی کا فرمان آتا اور صحابہ کرام سب کچھ قربان کر دیتے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے دلوں کے اندر شراب کی بڑی محبت تھی۔ بھائی شراب کی محبت تھی اور شروع اسلام میں شراب پینا بھی جائز تھا، شروع اسلام میں شراب پینا جائز تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے شراب پی، اونٹ کا گوشت بنایا جاتا، اس کے بعد شراب تقسیم ہوتی اور بڑے بڑے صحابہ کرام شراب پیتے۔ لیکن میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے
کہ جب وہ آیت کریمہ اترتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے کہ ایمان والو یہ شراب حرام ہو چکی، یہ جوا کھیلنا حرام ہو چکا، یہ شیطانی کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ ناپاک کام ہے، اس سے بچو۔ میرے بھائیو یہ آیت کریمہ کا اترنا تھا، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اے علی، مدینے کی گلی گلی میں اعلان کرو الا ان الخمر قد حرم، اعلان کرو کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیو روایت کے اندر ہے کہ وہ صحابہ جن کے دلوں کے اندر شراب کی محبت تھی، جو شراب کے دل دادا تھے، شراب کے بغیر ان کو چین نہیں آتا، شراب کے بغیر ان کو اطمینان نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی کا اعلان ہوتا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، وہی صحابہ کرام سارے مٹکے کے مٹکے شراب کے توڑ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں پورے مدینے میں شراب بہ رہی ہے اور کوئی شراب کی طرف دیکھتا نہیں، اس لیے کہ شراب سے محبت ہے، لیکن شراب سے بڑھ کر نبی سے محبت ہے، شراب سے بڑھ کر خدا سے محبت ہے۔ اور میرے بھائیوں آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ آج ہم لوگوں کو سب کو یہ معلوم ہے، کوئی ایسا نہیں جس کو نہ معلوم ہو، یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور ہمارے وہ ہر امتی بھائی جو باہر بیٹھے، سب کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی کا رکھنا اور ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے۔ میرے بھائیوں معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ میرے بھائیوں معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ آپ سورت والے تو بڑے خاموش نظر آتے ہیں، امام صاحب کیا بات ہے، سب بالکل خاموش نظر آتے ہیں۔ ارے بھائی ٹی وی کا رکھنا حرام ہے یا نہیں؟ ٹی وی کا دیکھنا حرام ہے۔ وہ صحابہ کو جیسے آج ہم کو ٹی وی سے محبت ہے کہ جب تک ٹی وی کھلتا نہیں وہاں تک نیند نہیں آتی، وہ صحابہ کو شراب سے محبت تھی، جب تک شراب کا گھونٹ حلق میں نہ جاتا وہاں تک صحابہ کو نیند نہیں آتی، لیکن شراب سے محبت تھی، نبی کی محبت اس سے زیادہ تھی، لیکن آج نبی کی محبت کم، ٹی وی کی محبت زیادہ ہو گئی۔ میرے بھائیو ہے کوئی مائیکلال جو جا کر گھر میں ٹی وی کو توڑ دے؟ ہے کوئی مائیکلال جو گھر میں، وہ صحابہ کرام نے تو شراب کے مٹکے توڑ دیے، لیکن یہاں تو سب سے پہلا معاملہ ہوگا کہ بھائی ہوم منسٹر سے اجازت لینی پڑے گی، پھر میرے جوان بچے ہو گئے، اگر میں ٹی وی نکالوں گا گھر میں تو میرے جوان بچے نہیں مانتے۔ بھائی یہی بات ہوتی نا، تو بازوں کو کہو کہ بھائی ٹی وی نکال لے، کہتے سب بات برابر ہے، ٹی وی حرام ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن اب ٹی وی نکال لیں گے تو اڑوس پڑوس والے بھی مذاق اڑائیں گے کہ اس کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، ہمارا ماحول خراب ہو جائے گا، ہماری ویلیو سماج میں گٹ جائے گی۔ میرے بھائیو حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک مسئلہ آیا تھا، حکیم الامت بڑے درجے کے شخص ہیں جنہوں نے 1500 کتابیں لکھی۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آئے، دیکھو بڑا بڑا قیمتی مسئلہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ نے ایک مرتبہ داڑھی کے اوپر تقریر کی، اس کے بعد میں نے چہرے پر داڑھی رکھی۔ وہ صاحب آ کر کہہ رہے، دیہات کے رہنے والے کہنے لگے کہ حضرت جی آپ نے جب سے داڑھی کے اوپر تقریر کی میں نے داڑھی رکھی، لیکن داڑھی رکھنے کے بعد ایک عجیب و غریب ماحول بن گیا، گھر جاتا ہوں تو گھر والے مذاق اڑاتے، پڑوس میں جاتا ہوں تو وہ لوگ مذاق اڑاتے، بازار میں جاتا ہوں بازار والے مذاق اڑاتے، اور شہر میں نکلتا شہر والے مذاق اڑاتے، مطلب ہے کہ جو ملتا وہ میری مذاق اڑاتا۔ اب وہ بیچارے دیہاتی کہنے لگے حضرت آپ کے کہنے پر داڑھی رکھی تھی، آپ کہو تو ابھی داڑھی نکال لو، آپ کہو تو ابھی داڑھی نکال لو۔ میرے بھائی حضرت تھانوی علیہ رحمہ حکیم الامت تھے، کتنا پیارا جواب دیا کہ کہا کہ اے شخص اگر تیرے گھر والے ہنستے ہنسنے دے، اگر تیرے محلے والے ہنستے ہنسنے دے، اگر شہر والے ہنستے ہنسنے دے، جو تیری داڑھی پر ہنستا ہنس لینے دے، انشاءاللہ قیامت کے میدان میں تجھے رونا نہیں پڑے گا، قیامت کے میدان میں تجھے رونا نہیں پڑے گا۔ اگر آج ان کا ہنسنا دیکھے گا قیامت میں روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے قطرے نکلیں گے، لیکن اس وقت کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائی آج ہم بھی سوچے کہ ٹی وی ہم نے گھر میں لا کر رکھا، اور وہ بھی بہت قیمتی، اور وہ بھی کلرنگ ٹی وی، اور ساتھ میں ویڈیو کا مشین، یہ سب کچھ ہمارے گھر میں، لیکن میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ اگر موت کا وقت آ گیا اور ہم مر گئے، قبر میں پہنچ گئے، ہمارے یہ رشتہ دار جو ٹی وی دیکھتے رہیں گے، کل قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تیرے مال سے جو حرام کام ہوا تھا آج وہ تیرے گھر میں ہوتا ہے، میرے بھائیو وہ عذاب قبر کیسے برداشت ہو؟ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان اچھا لگا ہو تو ایک لائک ضرور کرے، اور پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔